بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، کافی دنوں سے دجال پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ دجال کے اوپر جو بولا جا رہا ہے اس کا اختتام ہوگا، اور یہ بھی سنیں گے کہ حقیقت میں اس کا اختتام کیسے ہوگا آئندہ مجلس میں۔ نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دجال کے اوپر بیان کرتے ہوئے سنا۔ دجال کے ہر فتنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتایا، اس کی قوت کے بارے میں، اس کی جسامت کے بارے میں، اس کی رفتار کے بارے میں، اس کے خون ریزی کے بارے میں۔ تمام چیزوں کو سننے کے بعد صحابہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک ڈر اور خوف طاری ہو گیا۔ بعض صحابہ اس پوزیشن میں تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دجال پر روشنی ڈال رہے ہیں، ایسا لگتا ہے مسجد کے پڑوس میں کھجوروں کے جھرمٹ میں دجال کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی کہیں آ کر ہم پر بھی وہ حملہ نہ کرے۔ محترم سامعین، اتنا خوف صحابہ پر طاری ہو گیا۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنتے تھے، چوں اور چرا اور اگر اور مگر کے بغیر عملی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی۔ اللہ ان کے جوتیوں کی صدقے میں کم سے کم آج سے موت تک ایسا خوف خدا اور ایسی حیت ہم سب کو خدا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم فرمائی۔ صبح کے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم فرمائی، صحابہ چلے گئے۔ جب شام کے وقت پھر مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ بہت سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ ڈر اور سہما ان کے چہروں پر نظر آ رہا ہے، یہ ہیبت طاری ہو چکی ہے کہ خوف کی وجہ سے، دجال کے ڈر کی وجہ سے وہ پورے کے پورے اپنے جسم اور اپنے چہرے کو سکڑ چکے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا ان کے ضمیر کے اندر دجال کا خوف بیٹھ گیا۔
دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ بات میری نوٹ کرنے کی ہے، میں ہر وقت آپ کو کچھ نشانیاں اور کچھ ایسی چیزیں دیا کرتا ہوں، خوف کے بعد، حادثے کے بعد، مشکل کے بعد، مصیبت کے بعد فیوچر میں اور مستقبل میں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موتی دیا ہے. میں نے کہا تھا کہ کالم ڈالو اپنے بک کے اندر کہ فتنہ دجال سے بچنے کے کون سے طریقے ہیں نمبر واری. یہاں بھی ایک موتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، غور سے سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو اس حال میں دیکھا اور فرمایا کہ تم پر بہت ہیبت طاری ہو گئی ہے، تم بہت ڈر گئے ہو. حالانکہ کان کھول کر کے سنو، مجھے تمہارے بارے میں فتنہ دجال کا کوئی ڈر نہیں ہے، تم آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو گے. مجھے تو اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی زیادہ خوف، فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوف ایک بات کا ہے. اس جملے نے صحابہ کے آدھے خوف کو ختم کر دیا. صحابہ کے دلوں میں یہ بات مچلنے لگی، فتنہ دجال سے ایسی کون سی بڑی چیز ہے جس کی فکر ہمارے آقا کر رہے ہیں، وہ کون سا فتنہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر آپ نے فرمایا ایک وقت تم پر ایسا آئے گا، ایک گھڑی تم پر ایسی آئے گی، تمہارے ضلع کے، شہر کے، صوبے کے، ملک کے حکمراں، ملک کے بادشاہ، ملک کے عہدے دار، ملک کے رئیس، ملک کے دولت مند، ملک کے بڑے بڑے وہ ذمہ داران تم کو تمہارے دین سے، تمہارے اسلام سے، تمہاری شریعت سے، تمہارے اپنے ایمان سے جو آج تک تم نے سنبھالے رکھا ہے اس کو پامال کرنے کی اور اس کو پھیرنے کی، تم کو بے دین بنانے کی، تم کو بے ایمان بنانے کی کوشش کریں گے. مجھے اس کا خوف ہے. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا. محترم سامعین، آپ نے اس لفظ کو سن لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس کے پہلے یہ اشارہ فرمایا. آج پوری کی پوری حالت میں لفظ پوری استعمال کر رہا ہوں. کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیدھی سادی چھوٹی جماعت کے اندر رہتا ہے تو اس کا صدر اور اس کا پیشوا اپنی رعایا کے ایمان کو لوٹ رہا ہے اپنی کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے. الیکشنوں کے موقع پر دیکھ لیجئے، ہر ایک کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے وہی ٹھکرے پھینکتا ہے، وہی چھتڑے پھینکتا ہے، اور سیدھے سادے بھولے بھالے اناڑی مسلمان کروڑوں خربوں روپے سے زیادہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنی حیا کو، اپنی شرم کو، اپنی مروت کو، اپنے دین کو اور اپنے ایمان کے اس قوت کو چند ٹھکروں کے بارے میں بیچتے ہیں، اور یہ ان کا سودا روپے کو بھی مقابلے میں کرتے ہیں. اگر یہ خود نہیں کرتے بڑے تو جو ان کے فیور میں رہتا ہے، اشاروں پر چلتا ہے، تو ان کے رعایا کا یہ حال ہے. ظلمن نہ صحیح، جبرن نہ صحیح، مال دے کر، اپنی وجاہت سے یا خون ریزی کر کے دین کو پامال کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے میری ایک بات، یہ میں اپنے تخیلات میں بول رہا ہوں، یہ کوئی کتاب اور حدیث کی بات نہیں ہے.
اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹھکرے ڈالیں، وہ اپنی دادا گیری کے ذریعے سے ہم پر ظلم کریں یا نہ کریں، ہم خود بھی بچنے کے لیے کہاں تیار ہیں، ہم خود بھی مضبوط ہونے کے لیے کہاں تیار ہیں، ہم خود بھی دین کو مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کو کہاں تیار ہیں۔ ذرا دل کے غریبان میں دیکھ لیجئے، غریب سے غریب آدمی ہو یا امیر زادے سے کم پیسے والا کیوں نہ ہو، اپنے ناک کے لیے، اپنی کالر ٹائٹ کرنے کے لیے وہ سود سے پیسے لے کر اپنے بچی کے ہاتھ پیلے کرتا ہے۔ جب تک اس سنت رسول میں حرام کاری کا ارتکاب نہ ہو، شیطانی آلات ویڈیو کا انتظام نہ ہو، بڑی بڑی باراتیں نہ ہو، اسلام جائے، ایمان جائے، سب کچھ چلے گا، لیکن ناک کا مسئلہ ہے یہ نہ چلی جائے، خاندان کی شہرت ہے یہ نہ چلی جائے۔ کیا ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ میں کتنی باتیں بتاؤں۔ ایک مسجد کا شہید ہو گئی، ظالموں نے ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ ایک مسجد شہید کر لی، تو سارے کے سارے مسلمان، وہ حقیقی یا مصنوعی خدا جانتا ہے، بے چین ہو گئے۔ لیکن میں آپ سے اس ضمیر کے اندر گر کر کے سوال کرتا ہوں، ہم کتنی اپنی ذات سے مسجدوں کو شہید کرتے ہیں؟ یعنی کتنا مسجدوں میں جاتے ہیں؟ 5 وقت کی حاضری کس کی ہے؟ تکبیر اولیٰ کی پابندی کن کی ہے؟ اذان کے بعد کی حاضری کس کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں میں نے اپنی تجربے کی کہی ہیں، ورنہ میں کتاب اور حدیث مبارکہ کا مضمون ہی آپ کے سامنے پھینک رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑے بڑے حکمران لوگ، گورنر لوگ، بادشاہ لوگ، وزیر لوگ، مالدار لوگ تم کو دین سے پھیر دیں گے۔ وہ زمانہ بالکل آ پہنچا ہے، ہو بہو آ پہنچا ہے۔ جیسے کہ دجال، کیا چاہیے؟ کھیتی باڑی، یہ لو سر سبزہ ساجاب۔ کیا چاہتے ہو؟ بارش، یہ لو میں نے برسایا، لگاؤ درخت، پھل لگنے چالو ہو گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ سونا اور چاندی۔ کیسا سونا اور چاندی؟ ایسا سونا اور چاندی، ایسا اور سونا اور چاندی۔ یاد رکھو، آج ہمارے دور کے لوگ 1 تولہ 2 تولہ کے لیے نہ جانے کتنی کھپت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بڑے وقت کے بعد 1 2 4 تولے جمع کرتے ہیں۔ دجال کے زمانے میں سونے کے ٹیلے، سونے کے دروازے اور سونے اور چاندی اور ہیرے موتی کے تمام سرائے سے جگمگ ہو جائے گا۔ ایک آدمی چلا جائے گا راستے سے، اس کو ٹھوکر لگے گی، وہ گر پڑے گا، وہ کہے گا راستے میں کون سا پتھر آ گیا، تو وہ دیکھے گا وہ جو سونے کا ٹیلا ہے نا، تو اس ٹیلے کا ایک حصہ ذرا موٹا ہو گیا تھا، آڑ آ گیا تھا، اس سے ٹھوکر لگی۔ وہ دیکھے گا اور سونے کو حقارت کے ساتھ دیکھے گا، اوہو اس نے مجھے گرا دیا، تھوک دے گا سونے پر اور چلا جائے گا۔ یہ حال ہوگا، یاد رکھیے۔ دجال کے فتنے پورے ختم ہو گئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ مجھے تو خوف اس بات کا ہے۔ اس بات نے صحابہ کو تسلی دے دی، اس بات کو صحابہ نے اس کے طرف، ایمان کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، تقوی کی طرف، سچائی کی طرف، حیا کی طرف، شرم کی طرف، تابعداری کی طرف، غلامی کی طرف، سنت کی طرف مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا رجحان دے دیا۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے بھی ایک موتی پھینک دیا، صحابہ کو دے دیا، اور ہمارے لیے ایک موتی دیا۔ دل کے کانوں سے سنیے، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم گھبراؤ نہیں۔ اگر میرے موجودگی میں دجال نمودار ہو جائے، آ جائے، تو میں تم سب کی طرف سے اکیلا دجال کا مقابلہ کروں گا۔
یہ ایک تسلی صحابہ کو مل گئی۔ دوسرا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دے دیا، اور اگر اے میرے صحابہ کی جماعت، میرے بعد اگر دجال نکل آ گیا تو وہ میرے امتی جو مسلمان ہوں گے وہ خود ان کا مقابلہ کریں گے، اور پروردگار ان مسلمانوں کو دجال پر فوقیت دیں گے، اور دجال ان کے سامنے مغلوب ہو جائے گا، اور یہ مسلمان دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ کون؟ مسلمان۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اور آپ وہی مسلمان ہے جس کی خواہش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ آپ سوچئے، آپ حقیقت میں سوچئے، ہم ویسا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، ویسی مسلمانی موجود ہے جو خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے؟ مسلمانی کیا ہے؟ میں ایک دو لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ تم شان مسلمانی عملاً جو دکھا دو گے، اسلام کا شیدائی دنیا کو بنا دو گے۔ تم نام کے مسلم ہو پر کام ہے شیطانی، کس کام کی بتلاؤ ایسی بھی مسلمانی۔ تم نام کو بھی اپنے ایک روز مٹا دو گے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پروردگار موت کے پہلے سچا مسلمان بن کر خدا کی رضا لے کر خدا کے پاس پہنچنا نصیب فرمائے۔ دجال کا فتنہ پورا ختم ہو جائے گا، اور دجال کے خاتمے کے لیے کون سی طاقت آئے گی؟ پروردگار کے طرف سے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کا بیان انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آئے گا، انتظار کیجئے۔ ایک ہی بات بولتا ہوں، دجال اس وقت نمودار ہوگا کہ جو ذات، جو طاقت اور جو قوت خدا نے انتخاب کیا ہے، جس کا انتظام ہم کر رہے ہیں انتظار، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دجال جب ان کا آ کر کے دنیا میں، مکہ میں، مدینہ میں 7واں برس ہوگا، تب دجال نمودار ہوگا اور اتنے فتنے پھیلائے گا۔ اب اس کا قتل کیسے ہوگا، خاتمہ کہاں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ سنیے۔ پروردگار سے دعا ہے جتنی باتیں کہی ہیں فتنہ دجال سے حفاظت کرنے کے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ قرآن کی کہف کی 10 اور آخر کی 10 آیات، اسلام اور مسلمانی، ایمان اور سچائی، خدا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔